اب پردے کے نا 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ جو سب سے اعلیٰ ہے، وقرن فی بیوتکن، کہ سب سے بہترین درجہ یہ ہے کہ عورت اپنے گھر میں ہی رہے، باہر جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ گھر کے کام کاج، ذکر اذکار، عبادت، بچوں کی تربیت، اس کے اوپر سارا فوکس رہے، گھر میں ہلکی پھلکی ورزش بھی کرتی رہے۔ باقی جب گھر کے کام کاج سارے کر رہی ہے تو بعض مرتبہ کام اتنے ہوتے ہیں کہ ورزش کی بہت زیادہ ضرورت بھی نہیں رہتی، تو لہٰذا گھر میں رہتے ہوئے عورت اپنے لیے کوئی بھی مناسب انٹرٹینمنٹ جو حلال ہو اس کو اختیار کر لیں اور گھر میں ہی رہے۔ یہ سب سے بہتر بات ہے، اس کے درجات سب سے زیادہ بلند ہیں۔ ہاں بامر مجبوری نکلنا بھی پڑے تو برقع اور چادر وغیرہ میں خوب اچھی طرح اپنے آپ کو لپیٹ لیں کہ چہرہ کا بھی مکمل پردہ ہو جائے۔ بعض عورتیں تو ایسی ہیں جب گھر سے باہر نکلتی ہیں تو چہرے کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو بھی دستانے پہن لیتی ہیں، وہ ہو جائے تو بھی اچھا، اور اگر دستانے نہ پہنیں تو اس کی بہرحال گنجائش موجود ہے، تو اس طریقے سے باہر نکلیں۔ سادہ لباس، برقع جو ہے وہ سادہ ہو، برقع جو ہے سادہ ہو، برقعے کے اوپر کوئی کام شام نہ ہوئے ہوئے ہوں۔ آج کل کچھ لوگوں نے ایک پروپیگنڈا بنایا ہوا ہے، نام نہاد دانشور بھی ہیں اور اسلامک اسکالر بھی ہیں جو بالکل نام نہاد قسم کے چہرے کے پردے کے بڑے خلاف ہیں، حالانکہ حسن اور زینت کا جو اصل محور ہے وہ چہرہ ہی ہے۔ شریعت نے علاج معالجے کے لیے یا قاضی کے سامنے پہچان کے لیے، کسی مجبوری کے لیے تو چہرہ غیر محرم کے سامنے کھولنے کی اجازت دی ہے، اس کے علاوہ اجازت نہیں دی۔ قرآن نے کہا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب، کہ چہرہ چھپانا بھی ضروری ہے، اگر چہرہ کھولنا ہوتا تو پردے کے پیچھے سے بات کیوں کی جاتی۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان عورتوں کو حکم دیا ہے کہ جب وہ کسی ضرورت سے نکلیں تو سر کے اوپر اپنی چادریں لٹکا کر نکلیں۔ امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبیدہ ابن ابو سفیان ابن حارث سے پوچھا کہ اس حکم پر عمل کرنے کا طریقہ کیا ہے، آپ ذرا پریکٹیکل کر کے دکھائیں، تو انہوں نے چادر کو اوڑھ کر بتایا اور صرف اپنی ایک آنکھ کو کھلا رکھا، باقی سے سارے چہرے کو چھپا لیا کہ یدنین علیہن من جلابیبہن پر عمل کرنے کا حکم یہ ہے، طریقہ یہ ہے کہ پورا چہرہ ڈھک جائے اور ایک آنکھ خالی کھلی رہے۔ احادیث کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے عورتوں کو حالت احرام میں نقاب ڈالنے اور دستانے پہننے سے منع کر دیا تھا۔ عورتوں کو حالت احرام میں چہرے پہ نقاب ڈالنے سے اور دستانے پہننے سے منع کر دیا تھا۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں، اس مبارک عہد میں، عورتیں جب گھر سے نکلتی ہیں تو دستانے بھی پہن لیتی ہیں اور چہرے پہ نقاب بھی ہوتا۔ بعض لوگ نا دلائل دیتے ہیں کہ جی احرام کے وقت بھی تو چہرہ کھولنے کی اجازت ہے نا، تو چہرے کا پردہ نہ ہوا، حالانکہ الٹی بات کرتے ہیں۔ یہ بات تو ان کی دلیل کے خلاف جاتی ہے کہ عورت کو یہ کہا گیا کہ حالت احرام میں چہرہ کھولو، اگر چہرہ پہلے سے کھلا ہوا ہے تو یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ ایک آدمی کا چہرہ پہلے سے کھلا ہوا ہے، اس کو کیا کہنے کی ضرورت ہے کہ حالت احرام میں کھولو؟ پہلے بند ہے تو احرام میں کھلوایا جا رہا ہے نا۔ تو یہ دلیل چہرے کے خلاف نہیں ہے، یہ چہرے کے پردے کے حق میں ہے۔ انہیں سمجھ نہیں آتی، سمجھ اس لیے نہیں آتی کہ کرنا نہیں چاہتے۔ اچھا، احرام میں چہرے پہ جو حکم ہے وہ کیا ہے کہ چہرے کے اوپر کپڑا نہ لگے، لیکن غیر محرم سے پردہ کرنا احرام میں بھی ضروری۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب ہم احرام میں ہوتے اور مرد ہمارے قریب سے گزرتے تو ہم اپنے اوپر ایک کپڑا ڈال دیتے جو چہرے کو نہ ٹچ ہوتا، ذرا آگے رہتا، اور مرد چلے جاتے غیر مرد تو پھر ہم کھول لیتے۔ باقاعدہ آج بھی ایسے ہیٹ ملتے ہیں کہ عورت اگر اس کو سر پہ پہن لے اور آگے سے اس کو لٹکا لے تو چہرے کے اوپر کپڑا بھی نہیں لگتا اور پردہ بھی ہو جاتا ہے، تو دونوں چیزیں اس میں مکمل ہو جاتی ہیں۔ اگر غیر محرم مرد اور عورت ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ لیں تو بعض مرتبہ بغیر بات چیت کے، بغیر گفتگو کے ایک دوسرے کے ساتھ ایک قلبی تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ حقائق ہیں جن کی وجہ سے سمجھ میں آتا ہے کہ پردے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ فتنہ نہ ہو، اور فتنہ تبھی نہ ہوگا جب پردہ نہیں ہوگا۔